یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جو لوگ بھی اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور جو لوگ بھی اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ایک روز اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی، اور جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ آخرت آ کر رہنی ہے، ایک روز آخرت میں اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہونا ہے، اور جو لوگ بھی اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کی زبان اللہ کے ذکر سے لبریز رہتی ہے، جو زندگی کے تمام معاملات میں، چاہے وہ گھر میں ہوں، چاہے وہ تجارت کے دوران ہو، چاہے وہ معاملات زندگی کے کسی بھی حصے میں ہوں، وہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھنے والے لوگ ہیں۔ ایسے سارے لوگوں کے لیے اگر کوئی نمونہ زندگی ہے، اگر کوئی قابل تقلید مثال ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ ہے۔ عزیز ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام کا 10واں حصہ کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع فرمایا تھا، اس حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو انسانی چارٹر، بہترین چارٹر تھا انسانیت کے لیے، جو بہترین چارٹر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ آج ہمارا موضوع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ اس خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر 8 مضامین بیان کیے۔ پہلا جو مضمون ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی، جو بڑی لوگوں کو دل دہلا دینے والی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے جو بڑی اس طرح کی بات تھی کہ جس میں ان کو پریشانی بڑھ گئی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میں اور تم پھر کبھی اس مجلس میں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام کو بات معلوم چل جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الوداعی خطبہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات یہ فرماتے ہیں۔ پھر دوسری بات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسا کہ تم آج کے دن کی، اس شہر کی، اس مہینے کی حرمت کرتے ہو۔ یعنی حج کے دوران، حج کے مہینے کے دوران، حج کے دنوں کے دوران کسی بھی طرح کا شکار حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی حرمت بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کی حرمت، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ کوئی بھی اس کو حرام نہیں کر سکتا ہے، اس کے خون کا خون خرابہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی کی عزت کو پامال نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی کا مال نہیں چھین سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں تمہیں عنقریب اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائے گا۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ، ایک دوسرے کو دوسرے قبیلوں کا کہنے لگو، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ بیان فرمایا کہ دیکھو، ایک دوسرے کی گردنیں مت مارنا، ایک دوسرے کو دشمن مت بنانا۔ میں نے جس طرح تم لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے، اس طریقے سے بھائی بھائی بن کر اپنی پوری زندگی کو گزارنا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ حجۃ الوداع میں جو تیسرا اہم مضمون بیان کیا، فرمایا لوگوں جاہلیت کی ہر ایک بات میں آج اپنے قدموں کے نیچے پامال کرتا ہوں۔ جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے ملیا میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون میرے خاندان کا ہے، یعنی ابن ربیعہ بن حارث کا خون، جو بنی سعد میں دودھ پیتا تھا
اور حذیل نے اسے مار ڈالا تھا، بنی حذیل کے ایک فرد نے اسے مار ڈالا تھا، میں اسے چھوڑتا ہوں، میں اس خون کو معاف کرتا ہوں، یعنی یہ کہ اس خون کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اب یہ میرا جو خاندان ہے اس خون کا کوئی بدلہ نہیں لے گا۔ یہ سارے پرانے جاہلیت کے قصے ختم ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے کا جو سود ہے اسے ملیہ میٹ آج میں نے کر دیا ہے۔ پہلا سود میں اپنے خاندان کا مٹاتا ہوں، جو عباس بن عبد المطلب کا سود ہے وہ سارے کا سارا چھوڑ دیا گیا۔ یعنی گویا جو لوگ سود ادا کرتے تھے، حضرت عباس ابن مطلب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کو ختم کر دیا۔ دو باتیں تھیں، ایک کون سی بات کہ یہ جو خاندانی قبائلی جھگڑے چلتے ہیں، لڑائیاں چلتی ہیں، ایک خاندان سمجھتا ہے کہ اس نے ہمارے ایک خاندان کا فرد مارا ہے تو ہم اس کا بدلہ جب تک نہیں لیں گے ہم عزت دار نہیں قرار پائیں گے۔ اس سسٹم کو، اس سرشت کو، اس جاہلیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ اسی طرح سود کے اس پورے سسٹم کو ختم کیا، کہا کہ آج بالکل سود حرام ہے، سود ختم ہے، اس سود کو ملیہ میٹ کرتا ہوں۔ پھر چوتھی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوتھا مضمون بیان کیا اس خطبہ حجۃ الوداع میں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو اپنی بیوی بنایا ہے، اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے فرد کو نہ آنے دیں، کسی غیر کو نہ آنے دیں کہ جس کا آنا تمہیں ناگوار گزرتا ہے، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو مارو، لیکن انہیں ایسی مار مت مارنا کہ جو نمودار ہو، یعنی انہیں خراش آ جائے یا وہ زخمی ہو جائیں۔ اس طرح ان کو سمجھانا، اس طرح ان کو منع کرنا۔ اسی طرح فرمایا، عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ، اچھی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عورتوں کے بارے میں، جو عورتیں اس زمانے میں لوگ جن کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، جن کو خراب سمجھتے تھے، جن بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع کے چارٹر کے موقع پر ان عورتوں کی عزت فرمائی، فرمایا کہ دیکھو اپنی بیویوں کو مت مارنا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی بیویوں کو نہیں مارا، کبھی بھی اپنی بیویوں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور پھر ان کے کھانے پینے کا، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا، ان سب باتوں کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پانچواں مضمون بیان فرمایا وہ یہ بیان فرمایا، اے لوگوں، میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر اسے مضبوط پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ چیز قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے کے سارے لوگ مل کر اللہ کی اس رسی کو، جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو تھامنے کا حکم دیا، اس کتاب کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بھیجا تھا تو ان سے پوچھا تھا، اے معاذ، تم وہاں جا کر فیصلے کس طرح کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ، میں دیکھوں گا پہلے یہ حکم قرآن مجید میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید میں وہ حکم مل گیا تو اس کے مطابق فیصلے کروں گا، اور اگر قرآن مجید میں وہ حکم نہیں ملا تو آپ کی سنت دیکھوں گا، آپ کی پورا طریقہ دیکھوں گا، اور دیکھوں گا کہ آپ کے طریقے میں، آپ کی سنت میں کوئی ایسا عمل ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اور اگر مجھے قرآن میں بھی کوئی چیز نہیں ملی، آپ کی سنت میں بھی مجھے کوئی چیز نہیں ملی، تو قرآن اور آپ کی سنت سے متعلق اسی کی رہنمائی میں اجتہاد کروں گا، اس کے مطابق فیصلے کروں گا۔ تو یہ قرآن، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس کو پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ہمیشہ اس کے ساتھ جڑ کر رہنا۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی دو ہی چیز ہیں، ایک قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو پھیلانا۔ دل کا زنگ قرآن مجید کے اس
قرآن مجید کی اس تلاوت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ موت کو کثرت سے یاد رکھنا۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر جو 5واں مضمون تھا اس قرآن مجید سے جڑنے کی بات تھی، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھٹا مضمون بیان کیا، یہ چھٹا مضمون زیادہ بڑا ہے۔ اس چھٹے مضمون میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو دیکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں آئے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہنا اور 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہنا، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنا، اللہ رب العالمین کو اپنے بدن سے بھی جھک کر بتانا، اپنے بدن سے بھی اس کے آگے جھکنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، عبادت کی جانب، نماز کی جانب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا۔ پھر فرمایا کہ سال بھر میں 1 مہینے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے ایمان لانے والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ دیکھو 1 مہینے کے روزے ضرور رکھنا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ انتہائی خوش دلی سے ادا کرنا، اسے ٹیکس مت سمجھنا، اسے اپنے مالوں کا تزکیہ سمجھنا کہ تمہارا مال ہے اس میں ناپاک ہو گیا ہے۔ مال کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ زکوٰۃ نکال دی جائے، اس میں سے خراب مال نکال دیا جائے۔ جب وہ مال نکل جائے گا تو تمہارا مال پاکیزہ ہو جائے گا، تمہارا مال بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرتے رہنا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، اس کا حج ادا کرتے رہنا، اس کے حج پر آنا، اس حج پر آنا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حاجی حرم کعبہ آتا ہے، بیت اللہ کے پاس آتا ہے، اور پھر وہ میرے پاس نہیں آتا، مدینے نہیں آتا ہے، تو وہ حاجی مجھے بہت اچھا حاجی نہیں لگتا ہے، تو جو میرے پاس ضرور آیا کرو۔ اسی لیے حج پر جب لوگ جاتے ہیں تو اس بات کی کوشش کرتے ہیں مدینہ منورہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کرنے کے لیے وہاں پہ جائیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے عمراء اور حکام کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنا جب تک وہ کتاب اللہ کے مطابق حکم دیتے رہیں۔ جب وہ کتاب اللہ کے خلاف حکم دیں تب تم پھر آزاد ہو، پھر ان کے حکم کی بجاوری کی تم پر وہ نہیں ہے کہ تم ضرور ان کی اطاعت کرو۔ صرف اس صورت میں اطاعت کرو گے جب ان کا حکم اللہ اور اس اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اپنے حکام کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جس کی جزا یہ ہے، اگر تم یہ سارے کام کرو گے تو اس کی جزا یہ ہے کہ رب العالمین پروردگار اللہ رب العالمین تمہیں فردوس بری میں داخل کرے گا، تمہیں جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ اور اس کے بعد اس حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر جو 7واں مضمون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہت ہی دل دہلا دینے والا ہے، بہت دل کو ہلا دینے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس امت کو ہدایت کے لیے لگائی، اس امت کو تبلیغ کی، اس امت کو دین قائم کر کے دکھایا، اس کا پورا سیاسی نظام بتا کر دیا، اس کا پورا معاشی نظام بنا کر دیا، اس کا پورا عدالتی نظام بنا کر دیا، اس کا پورا تعلیمی نظام بنا کر دیا، اس کا پورا جہاد کا نظام کس طرح جہاد کیا جائے گا، بالکل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مکمل دین دیا، مکمل طور پر اللہ کا دین پہنچایا۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگو قیامت کے دن میری بابت تم سے پوچھا جائے گا، تم سے دریافت کیا جائے گا، مجھے بتاؤ تم اس روز کیا جواب دو گے؟ سب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بات کہی کہ ہم کہیں گے، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے تمام احکامات ہم تک پہنچا دیے، آپ نے تو بالکل رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے تو نبوت کا حق ادا کر دیا، آپ نے تمام باتیں ہم تک پہنچا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کھوٹے کھرے کی بابت اچھی طرح بتا دیا ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اس انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور انگلی اٹھانے کے بعد پھر لوگوں کی طرف جھکاتے تھے، فرماتے تھے اے اللہ سن لے تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے اس طرح اپنی گواہی دیتے ہیں، بالکل اسی طرح
کہ جس طرح کہا گیا تھا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری گواہی پہنچا دی۔ میں بھی گواہی دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری گواہی اللہ کے بندوں تک پورا دین پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، سوچئے تو صحیح کہ صحابہ کرام سے گواہی لے رہے ہیں، بتاؤ میں نے تم تک دین پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بزرگ ہستی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ بات کہتے تھے، پھر فرماتے تھے اللہ رب العالمین کی طرف، یا اللہ دیکھ رہا ہے تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر 8ویں بات جو فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو جو موجود نہیں ہیں اس کی تبلیغ کرتے رہیں۔ ممکن ہے کہ بعض سننے والے تم سے زیادہ اس بات کو سمجھ جائیں، اس کلام کو یاد رکھیں، اس کلام کی حفاظت کرنے والے ہوں، تو جن لوگوں تک تم اس بات کو پہنچاؤ وہ زیادہ ہو سکتا ہے بہتر یاد رکھنے والے، زیادہ سمجھ والے ہوں، زیادہ بہتر اس بات کو یاد رکھیں، تو اس بات کو لوگوں تک ضرور پہنچانا۔ گویا میرے بعد میرے نمائندے تم ہو، تم کو اب دنیا پر اس دین کی دعوت کو پہنچانا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی گئی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو انسانوں پر اتارے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طریقے سے یہ بات فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے سے فارغ ہوئے تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹویں قصوہ پر تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل امین سورہ مائدہ کی 3 آیت کا کچھ حصہ لے کر آئے، اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل اور کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند فرما لیا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر پھر یہ بشارت دی گئی کہ دین بھی مکمل ہو گیا ہے، تمہارے لیے اسلام کو اللہ رب العالمین نے پسند کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چارٹر انسانیت کو دیا تھا ہم اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں، ہم اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچا دیں، چہار دہانگے عالم پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو قائم کیا تھا اس دین کو قائم کر دیں، زندگی کے تمام معاملات میں قائم کر دیں، کسی کی بادشاہت نہ رہے، کسی کی خلافت نہ رہے، کسی کی صدارت نہ رہے، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی قائم ہو جائے، اور جو خلافت ہو اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہو، دین قائم ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت